قادیانیت، یہ مرزائیت، یہ بریلویت، یہ شیعیت، یہ سارے فتنے کہاں سے آئے؟ شکیل بن حنیف کا فتنہ، جس نے کہا کہ ہم مہدی، ایکس مسلم کا فتنہ ہے۔ ان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ میرے بھائیوں، ہم ضلالت و گمراہی سے، ارتداد سے، بددینی سے، شرک سے وبھی بچ سکیں گے جب ہم قرآن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم پڑھیں گے اور اسی مطابقت سے اپنی زندگی کو ہم گزاریں گے۔ اس زمانے میں جو مختلف یا ہر زمانے میں مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، اور اس فتنے میں جو بہت سارے ان پڑھ لوگ شامل ہو گئے، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ان کی کمزوری کیا تھی؟ اگر ان کا ویکنس دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اصل کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے صحیح سے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، اسلام مذہب کا صحیح سے اسٹڈی نہیں کیا۔ انہوں نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا تو مولویوں کا کیا، سماج کا کیا، لیکن اللہ کے کلام کا نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ جب تک کہ ہمارا تعلق قرآن و حدیث سے بنا ہوا ہو، تب تک دنیا کا کوئی طوفان یا کوئی بھی گمراہی یا کوئی بھی فتنہ ہمیں اپنی چپیٹ میں نہیں لے سکتا۔ یہ فتنہ ارتداد ہو یا فتنہ ختم نبوت کے تعلق سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتلائیں، آپ کے فرمان کی تکذیب، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تعلق توڑ لیا گیا۔ چنانچہ امت میں افتراق آئے، انتشار ہوا، اختلاف ہوا، مختلف فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے، اور ہر ٹولیوں والے، ہر فرقے والے اپنے اپنے مولویوں کو اخذ کر کے ان کی اتباع اور پیروی کرنے لگ گئے۔ قرآن و حدیث کی کوئی ضرورت محسوس نہیں سمجھے جانے لگی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کی، اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ دین اور علماء دین یہ سمجھ کر چلے گئے، اب انہی کی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اس طرح سے دینی تعلیمات سے یہ امت دور ہوتی گئی اور گمراہی میں ہم پڑتے گئے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا گیا اور نئے نئے فتنوں نے سر اٹھایا۔ بہت سارے فتنے ہیں اور بڑے بڑے فتنے ہیں جس کی چپیٹ میں مسلمان آ چکے ہیں، جیسے قبر پرستی۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ علماء اور پیروں کے سامنے سجدہ کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ قوالی، یہ ڈھول تاسا، یہ ناچ اور گانے، جبے پہن کر تصوف جس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ اللہ کی تکبیر لگا کر ڈانس کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم کو اسلام سمجھنا ہے تو ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے۔ اگر ہمیں اسلام سمجھنا ہے تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے کس طرح سے اسلام کو سمجھا، ان کی جو پیدائش ہوئی اس جگہ ہوئی،
جہاں عربی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی، وہ پیدائشی عربی تھے اور انہوں نے بھی قرآن پڑھا اور حدیث پڑھا اور پھر انہوں نے عمل کیا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کو دیکھنا ہوگا اور اسی مطابق سے ہمیں قرآن و حدیث بھی سمجھنا ہوگا۔ آج یہ جو نئی نئی چیزیں بدعات و خرافات اور شرک نے سر اٹھایا ہے، درگاہ، مزار، قبر پرستی، بت پرستی، پیروں، مریدوں اور فقیروں کی عبادت، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں یہ چیز نہیں تھی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا؟ صحابہ کرام کو، کہ یہ لوگ ویسے ہی اگر ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تب ہدایت یافتہ ہو۔ کسی نے کہا ہم اہل قرآن ہیں، لوگوں نے سمجھا اس میں کیا برا ہے؟ دعویٰ کرنے والے نے کہا ہم کیسے برے ہیں، ہم اللہ کا قرآن مان رہے بھائی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی برائی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اہل قرآن رہو، یعنی قرآن ہی کے ماننے والے، حدیث ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ قرآن پڑھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی پڑھنا ہوگا۔ قرآن کی تفسیر ہے حدیث، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے کہا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہمیں حدیث پڑھنا ہوگا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اس کی کیا مقدار ہوگی، کن لوگوں کو دیا جائے گا، زکوٰۃ کب فرض ہوگا، یہ ساری چیز کہاں ہے؟ ان ساری چیزوں کی تشریحات یہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں ہے روزہ رکھو، روزے کے مسائل ہمیں یا روزے رکھنے کے طور طریقے ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گے؟ روزے رکھنے کے طور طریقے ہمیں حدیث سے معلوم ہوں گے۔ حج کے طریقے، گویا صرف اگر یہ کہا جائے کہ ہم قرآن ہی کو مانیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ آپ گمراہ ہو گئے۔ قرآن ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھیں گے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائی، یہ قادیانیت، یہ مرزائیت، یہ بریلویت، یہ شیعیت، یہ سارے فتنے کہاں سے آئے؟ احادیث کی تکذیب سے۔ کچھ نے کہا ہم ضعیف حدیث کے ماننے والے ہیں، کسی نے کہا ہم صرف قرآن ہی کے ماننے والے ہیں۔ مختلف طریقے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرایا گیا، جس کے نتیجے میں بہت ساری گمراہیاں پھیلتی گئی۔ تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ دوست و احباب کی اتباع نہ کرو۔ میرے بھائی، تو یہ اب تک جو میں نے باتیں ذکر کی
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دین سمجھنا ہے، اگر ہمیں مذہب اسلام پر چلنا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کی اتباع کرنی ہوگی، لیکن اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے اس کی تشریح۔ ہم کو اسی طریقے سے قرآن و حدیث سمجھنا ہوگا جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا۔ اگر ہم اس کی اپنی تشریح کرنے لگے تو پھر یہ بھی گمراہی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی شرط لگا دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی عمل دیکھنا ہو یا کسی بھی بات کو سمجھنی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور دیکھیے، کیا انہوں نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائی، فتنوں میں سے بہت سارے فتنے، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ذکر کی کہ بھی فتنہ ہی بھی فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پر آج کل شکیل بن حنیف کا فتنہ، جس نے کہا کہ ہم مہدی ہیں، تو یہ بھی ایک فتنہ، اور یہ فتنے میں پڑھنے والے لوگ جاہل لوگ، قرآن و حدیث سے دور رہنے والے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ اگر حدیث کو دیکھا جائے، اگر حدیث پڑھا جائے تو پھر یہ فتنے کھڑے ہی نہیں ہوں گے، کوئی بھی فتنے نہیں کھڑے ہوں گے۔ کوئی نبوت کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی عیسیٰ ہونے کا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ بھائی، آپ کی زمین پر آپ ہی کا حق ہوگا۔ مثال، آپ کی زمین پر کوئی دوسرا آدمی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس مضبوط کاغذات ہو، اچھے ایویڈنس ہو، کھاتا کھسرا اچھے طریقے سے معلوم ہو، اس کا پورا خاکہ تیار ہو۔ کوئی بھی آدمی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا اسلام مذہب کے تعلق سے جب تک کہ قرآن و حدیث کا وہ علم حاصل کرتا رہے، علماء سے تعلق رکھے، وقت تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی کے ظہور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تقوم الساعة حتی یملک العرب، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص عرب کا حاکم ہو جائے گا، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، عرب کا حاکم ہو جائے گا۔ اور یہ جو فتنہ ہے یہ غالباً 2002 سے 2024 ہو رہا، عرب کا حاکم نہیں بن پایا، تو یہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز کہاں سے معلوم ہوگی؟ حدیث سے، اہل بیت میں سے ہوگا، یہ خان ہے وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ یوات اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یعنی آپ وسلم کا نام محمد، اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ آپ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ وہ زمین کو سکون و اطمینان سے بھر دے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم و زیادتی پھیلی ہوگی۔ تو یہ حدیث پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے، حدیث پڑھنے سے نہیں پتہ چل رہا ہے۔ اس کا جو ظہور ہوگا تو کب تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا ترمذی کی روایت میں 5 سال یا 7 سال یا 9 سال رہے گا۔ اور یہ بیچارے کا جو فتنہ پھیلا ہے 2002 سے 2024، 9 سے اوپر چلا گیا، اوپر چل رہا ہے، تو یہ مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب بھی فتنے کھڑے ہوں گے، ان فتنوں کے لپیٹ میں آپ نہیں آئیں گے۔ کب؟ جب آپ کا تعلق قرآن و حدیث سے ہوگا، مطلب ہی نہیں ہے قرآن و حدیث سے، تو فتنوں کے لپیٹ میں آئیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مرتد ہو جائیں گے، دین سے منحرف ہو جائیں گے۔ ایکس مسلم کا فتنہ ہے، جو پہلے مسلم تھے اب مسلم نہیں ہے، آپ کو ایکس مسلم کا ٹائٹل دے رکھے ہیں، اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور طرح طرح کے سوال بھی کر رہے ہیں۔ ان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟
ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے قول کو، آپ کے فرمان کو جاننا ہوگا۔ اگر آپ صحیح مسلم رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا توحید کا۔ آپ کو توحید و ربوبیت جاننا ہوگا، توحید الوہیت جاننا ہوگا، توحید اسماء و صفات جاننا ہوگا، تب آپ معتزلہ کی فتنہ سے اب بچیں گے، جس نے اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ تب جا کر آپ شیعیت کے فتنہ سے بچیں گے۔ شیعہ حضرات جو کبھی کبھار قرآن کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں 30 نہیں 40 ہے، نبی سے زیادہ بڑا امام، حدیث کی موافقت نہیں ہے، حدیث کی مطابقت نہیں ہے، حدیث پر عمل نہیں ہے، تو ان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ بریلویت جس کے ہاں قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، آدمی کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، قبر کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اسلام مذہب کی شکل و صورت کو ایک دم بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، ان سے آپ کیسے بچیں گے؟ ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دینی علم حاصل کرنا ہوگا۔